انبیاء اور صحابہ، میری بات توجہ چاہے گی بہت، اس زمانے کا مسلمان نہیں سمجھتا کہ ہمیں ملائکہ، انبیاء اور صحابہ ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا، ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا، اس لیے کہ صحیح حدیث ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمان جتنا ایمان سے غافل ہے، اعمال سے بھی اتنا غافل نہیں ہے جتنا ایمان سے غافل ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نہ اعمال پر استقامت ہو سکتی ہے، نہ ایمان کے بغیر اس کو باطل پر غلبہ مل سکتا ہے، نہ ایمان کے بغیر اللہ کے وعدے اس کے لیے پورے ہو سکتے ہیں، اور نہ ایمان کے بغیر اس کے کسی عمل میں اخلاص ہو سکتا ہے، اور نہ ایمان کے بغیر اسے۔ اس روایت کا مفہوم ذرا غور سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ایک سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ مخلوق میں ایمان کے اعتبار سے تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ اور اعجب کا لفظ عین جیم با کے مادے سے بنا ہے، جس میں تعجب کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو اعجب الیکم کا مطلب ایمان کے اعتبار سے تمام مخلوق میں تمہارے نزدیک کون سے لوگ سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، یا یوں کہیے کہ کس کا ایمان سب سے زیادہ قابل تعجب ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الملائکۃ، ملائکہ کا ایمان سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں نہ ایمان لائیں جبکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس موجود ہیں؟ ان کے لیے ایمان لانے کے اندر کون سی حیرت کی بات ہے یا کون سا معنی ہے؟ لوگوں نے کہا پھر انبیاء علیہ السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کیوں نہ ایمان لائیں جبکہ خود وہی ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ کہنے لگے پھر ہم، آپ نے فرمایا تم کیوں نہیں ایمان لاؤ جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ راوی کہتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوق میں میرے نزدیک ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ پسندیدہ یا سب سے زیادہ قابل تعجب وہ لوگ ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے، وہ کچھ صحیفے پائیں گے جس میں اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہوگی، اور اس صحیفے میں جو کچھ ہے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اب اس روایت سے اس میں فضیلت بیان نہیں کی گئی ہے، نہ ایمان کی قوت بیان کی گئی ہے، بلکہ اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے جو محرکات ہو سکتے ہیں، ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو پروردگار کے حضور میں موجود ہے، ان کے لیے کوئی مانع نہیں، وہ براہ راست ایمان لانے والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے اوپر خود اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی مانع نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مشاہدہ کیا، آپ پر نازل ہونے والی وحی کو انہوں نے سنا، آپ کے معجزات کو دیکھا، ان کے لیے ایمان لانے کا محرک موجود ہے۔ لیکن جو لوگ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیدا ہوئے، انہوں نے نہ بذات خود حضور کا مشاہدہ کیا، نہ آپ کے معجزات کو دیکھا، نہ اس مبارک زمانے کو پایا، پھر بھی اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ تو موانع موجود ہونے کے باوجود اور محرکات قویہ کے غیر موجود ہونے کے باوجود ان کا ایمان لانا، ان کا ایمان لے آنا یہ اعجب ہے۔ یہ تفصیل مجھے اس لیے بیان کرنی پڑ گئی کہ بعض حضرات اس روایت کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام اور فرشتوں سے زیادہ قوی ایمان دیا گیا ہے۔ میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں ایمان کی قوت کا تذکرہ نہیں ہے۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام کا ایمان
ہم سب سے امت سے بڑھ کر ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر بھی حضرات شیخین اور ان میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سب سے قوی ہے۔ اس لیے قوت کے اعتبار سے یہاں مقابلہ نہیں کیا جا رہا ہے، ترتیب نہیں بیان کی جا رہی ہے، بلکہ اعجب ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی محرک نہیں ہے بلکہ موانع موجود ہیں، اس کے باوجود ایمان کی توفیق مل جانا یہ پسندیدہ اور باعث تعجب ہو سکتا ہے۔